ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم شروع کہاں سے کریں، کیونکہ کل جس طریقے سے میں نے ایوان کو دیکھا اور ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اکثریت، شروع میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کو جیسے بھول گئے۔ بلوچستان میں یہ واقعات آج کے نہیں ہیں، بلوچستان میں اگر ان واقعات کو دیکھا جائے تو یہ 70 کے دہائی کے ہیں۔ اس وقت کے حالات اور تھے، اس وقت کی مجبوریاں ہوتی، لیکن بلوچ اس وقت بھی پسماندہ تھا، بلوچ آج بھی پسماندہ ہے۔ بلوچستان کے حالات کے بارے میں آج سے مہینہ پہلے میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس فلور پہ آ کے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے مختلف طریقے سے کہا گیا کہ نہیں، حالات ایسے نہیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں، آیا بلوچستان میں یہ حالات پیدا کیسے ہوئے، کن وجوہات کی وجہ سے ہوئے؟ 70 کی دہائی میں کہا جاتا تھا کہ پڑھے لکھے بلوچ نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ آج ہماری وہ کون سی غلطیاں ہیں، ہماری آج وہ کون سی مجبوریاں ہیں کہ آج ایک پی ایچ ڈی اور ایک ڈاکٹر جو ہے نا اپنا قلم چھوڑ کے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کو یہ پتہ چل گیا کہ ان اسمبلیوں میں کہ بلوچستان کی آواز کو سننے کو کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کی بات ہے کہ 60 سے 70 سال کے عمر کے لوگ بھی یہاں آ کے شرم اور حیا والی باتیں کرتے ہیں۔ صحیح کہتے ہوں گے، یہ شاید اسلام آباد کی تربیت ہے، یہ شاید اسلام آباد کا لینگویج ہے، لیکن باخدا میرا بلوچستان ایسا نہیں ہے۔ بلوچستان میں لوگ، بلوچستان کے بلوچ، بلوچستان کے پشتون، بازار بلوچستان کے ہزارہ، بلوچستان کا سیٹلر پنجابی روایات والا ہے۔ بلوچستان کے ہر مسئلے پہ بلوچستان کے لوگ آپس میں بیٹھ کے یونٹی کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے دشمنوں کی مقابلہ کی ہے۔ آج بلوچستان چل رہا ہے، آج بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے واقعات کے بعد یہ بڑا ایک واقعہ آیا ہے۔ بلوچستان کے ایشو پہ آج سے پہلے بھی اکثر ہمارے اکابرین نے یہاں بات کرنے کی کوشش کی، گوش گزار کیا کہ بلوچستان کہاں تک پہنچ چکا ہے، لیکن ہم اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ آج 75 سال بھی بلوچستان کے مسئلے وہی ہیں جو پہلے دن کے تھے۔ بلوچستان کے بچے کو اس کا رائٹس چاہیے، بلوچستان کے پڑھے لکھے بچے کو اس کی نوکری چاہیے، بلوچستان کے تاجر کو اسے وہ ماحول چاہیے جس میں وہ بزنس کر سکے، بلوچستان کے زمیندار کو وہ وسائل چاہیے جس سے وہ اپنی زمینداری کر سکے، لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کے آج بلوچستان کا ہر بندہ اس پہ مجبور ہے۔ یا اللہ میرے بلوچستان میں امن کیسے آئے گا؟ میں مانتا ہوں عالمی دنیا میں حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی افغانستان کا مسئلہ ہے تو عذاب بھی بلوچستان پہ آتا ہے، ایران کے ایشوز ہوتے ہیں تب بھی بلوچستان پہ مسئلہ آتا ہے۔ آج یہاں بیٹھے ہم پالیسیز تو بنا رہے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم نے گوادر دیا، بلوچستان کو ہم نے پورٹ دیا، بلوچستان میں ہم نے ریکودک دیا، بلوچستان میں ہم نے سینڈک دیا، بلوچستان کو ہم نے ہزاروں کلومیٹر روڈ دیا، لیکن ہم کیوں اس بات کو بھول گئے کہ بلوچ کا بچہ آج بھی بھوکا ہے، بلوچ کا بچہ، پڑھا لکھا بچہ آج بھی ڈگریاں جلا کے کیوں وہ پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا ہے؟ بلوچستان کا وہ بچہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں ہر فورم پہ بلوچ کا بچہ وہاں جا کے ان پوزیشنز پہ اپنا کام کر سکتا ہے، لیکن بلوچستان کا بچہ کیوں اس پاکستان میں اور اسلام آباد کے ان پالیسیوں کی وجہ سے کیوں پیچھے رہ گیا ہے؟ افسوس تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ پہلے بچے بندوق اٹھاتے تھے،
آج ہمارے بچوں نے اپنے جسم پہ بم باندھنا شروع کر دیا. جب بم باندھنے کی بات آتی ہے تو جس بندے نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ کہیں بھی کچھ کر سکتا ہے. خدا را آج بھی ہم کہتے ہیں دیر نہیں ہوا ہے. آج بھی حالات ایسے ہیں کہ اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں, جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں, جتنے بھی قبائلی لوگ ہیں, ان سب کا ایک مشترکہ ایک ایسے فورم پہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے کہ جس پہ بلوچستان پہ بات ہو اور بلوچستان کا مسئلے کا حل نکلے. بلوچستان میں کمی ہے تو اعتماد کی کمی ہے. بلوچستان والوں کو یقین نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کچھ, جب ہم یہاں سے کسی پالیسی پہ ہم بات کرتے ہیں اور ان تک پہنچاتے ہیں, لیکن ان کو وہ اتنے بے بھروسہ ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, یہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے اور اسمبلیوں کے اندر باتیں ہیں. خدا را حالات میں ہم چاہیں تو اوکاڑا میں بھی وہی ہوا. پاکستان کے ہر کونے میں دہشت گردی ہوئی ہے. پاکستان کے ہر کونے میں ہمارے علماء کرام کے اوپر حملہ ہوا ہے. ہمارے کافی دوست شہید ہوئے ہیں. خوزدار میں ہمارا ایک بڑا پیارا ساتھی وڈیرا سرور موسیانی کو دن دہاڑے شہید کیا گیا. ایسے ہی کوئٹہ شہر میں شہید ہوئے. کئی بم دھماکے ہوئے ہمارے ساتھیوں کے اوپر. ان سب چھوٹے چھوٹے واقعات کو دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بڑا واقعہ ہوا کس طرح ہوا. تو لہذا میری اس ایوان سے درخواست ہے, خدا را بلوچستان پہ سیاست نہ کرے, بلوچستان کی حالت پہ سیاست نہ کرے. بلوچستان کے معاملات پہ دل کھول کے, دل صاف کر کے اس رمضان کے مہینے میں, اس بابرکت مہینے میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے بلوچستان کی حق کی اور حقیقی جو فیصلہ ہے, جو کرنا ہے وہ کرے. دنیا میں آپریشن سے معاملات حل ہوتے ہیں, لیکن کیا جو آج